بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے فضائل میں سے جو میں نے دیکھا ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک دن میں دیوار سے پشت لگائے قبلہ رخ ہاتھ میں قلم اور تختی لیے درود شریف کے موضوع پر مضمون ترتیب دے رہا تھا کہ اچانک طبیعت بوجھل ہونے لگی اور اونگ آ گئی۔ خواب دیکھتا ہوں کہ ویران زمین ہے، آبادی کا کچھ نام و نشان نہیں۔ اچانک میری نظر ایک جامع مسجد پر پڑی۔ کچھ لوگ مسجد کے اندر ہیں اور کچھ دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں بھی اندر چلا گیا اور دیکھ رہا ہوں کہ کہاں بیٹھوں، مجھے کوئی جگہ نہ ملی۔ ایک صاحب نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ممبر اور محراب کے درمیان آ جاؤ۔ میں ان کے قریب ہوا تو انہوں نے مجھے بٹھانا چاہا، مگر مجھے وہ حدیث یاد آ گئی۔ میں نے ان صاحب سے کہا کہ کیا آپ اس حدیث کو نہیں جانتے جو ایسے شخص کے متعلق ہے کہ جو کسی کی جگہ پر بیٹھ جائے؟ اتنے میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص بولے کہ کھل کر بیٹھے، اللہ پاک گنجائش پیدا کر دے گا۔ پس ان لوگوں نے میرے بیٹھنے کے لیے گنجائش نکالی اور میں ان کے درمیان بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے ایک دائیں طرف ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس سے خوبصورت نوجوان میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کے نورانی چہرے اور حسین قد پر حیران تھا۔ نیک بختی کے آثار اس کے چہرے سے عیاں تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں اس کے حسب نسب کو ضرور معلوم کروں گا۔ چنانچہ میں نے کہا، جناب، میں تمہیں اللہ و بزرگ و برتر اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کا نسب کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں میرے نسب سے کیا غرض؟ میں نے کہا، آپ کے چہرے سے نیک لوگوں کے آثار عیاں ہیں، لہٰذا میں آپ کی صحبت سے مستفید ہونا چاہتا ہوں، فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، میرا نام رومان ہے، جبکہ نسب کے لحاظ سے میں ایک فرشتہ ہوں۔ تو میں نے کہا، تمہیں 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا واسطہ ہے، مجھے صحیح صحیح اپنا نام و نسب بتاؤ۔ اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، میرا نام رومان ہے اور نسب کے لحاظ سے میں ایک فرشتہ ہوں۔ میں نے 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا اور اس نے 3 مرتبہ یہی جواب دیا۔ میں نے کہا، تمہیں انسانوں کی مجلس میں کیا چیز لے کر آئی؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، یہ جتنے بھی تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ سب ملائکہ ہیں، یعنی فرشتے ہیں، اور روحانی اہل ایمان ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا، آپ ہمیشہ میری صحبت میں رہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ تو کہنے لگا، تمہیں میری صحبت ایک پل کے لیے بھی میسر نہیں ہو سکتی، البتہ میں تمہیں ایک مومن جن اور مومنہ جننی کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ پس میں نے جواب دیا، جی بہتر، اور دل میں سوچا یہ لوگ جب مجھ سے صحبت اختیار کریں گے تو میرے حق میں رعایت کریں گے، میرے دشمنوں کو دبائیں گے۔ تب اس نوجوان نے آواز لگائی کہ اے فلاں اور اے فلانی، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مرد اور ایک عورت میرے سامنے کھڑے ہیں۔ اس نے ان دونوں سے کہا کہ ہمیشہ اس شخص کے ساتھ رہنا۔ تو وہ جن بولا کہ یہ شخص ہمارے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو دبانا چاہتا ہے، اور ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ دراصل قضائے قدر سے انکار کرنا ہے۔ جب میں نے اس مرد جن کی گفتگو سنی تو میری طبیعت اکتا گئی اور میں نے کہہ دیا کہ مجھے اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں نے اس نوجوان فرشتے سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں ان میں سے کون کون سے ملائکہ ہیں؟ تو کہنے لگا، اس محفل میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام بھی موجود ہیں۔
میں نے کہا میں آپ کو 1,24,000 پیغمبروں اور نبیوں کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام دکھا دیں۔ تب محراب کے سامنے سے ایک شخص نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ میں ان کے قریب ہوا تو وہ اتنے حسین تھے کہ میری آنکھ نے کوئی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ میں ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے دعا کی درخواست کی تو انہوں نے میرے لیے دعا فرمائی۔ پھر میں نے ان سے کہا مجھے کوئی مفید نصیحت فرمائے۔ کہنے لگے خواہش نفس تیرے پاس آئے گی، اس سے بچنا، امانت سے محبت کرنا اور اسے پہچاننا۔ میں نے عرض کی مجھے سیدنا میکائیل علیہ السلام کی زیارت کروا دے۔ تو اہل مجلس میں سے ایک شخص بولے میں میکائیل علیہ السلام ہوں۔ میں نے ان سے دعا کی درخواست کی، انہوں نے میرے لیے دعا فرمائی۔ میں نے ان سے کہا آپ بھی مجھے کوئی مفید نصیحت کیجئے۔ کہنے لگے کہ عدل اور انصاف کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ پھر میں نے ان سے کہا مجھے اسرافیل علیہ السلام کی زیارت کروا دے۔ ایک صاحب کھڑے ہو کر بولے میں اسرافیل ہوں۔ تو میں نے ان سے دعا کی درخواست کی تو انہوں نے بھی میرے لیے دعا فرمائی۔ میرے دل میں خیال آنے لگا کہ میرا برا ہو، یہ واقعی اللہ کے فرشتے ہیں یا مجھے وہم ہو گیا۔ یہ اسرافیل کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کے بارے میں حدیث ہے کہ ان کا سر عرش کے نیچے اور پاؤں ساتوں زمین سے بھی نیچے ہیں۔ میرا دل کسی طور پہ مطمئن نہ ہو سکا۔ تب وہ کود کر کھڑے ہوئے تو ان کے پاؤں ساتوں زمین میں دھس گئے اور آسمان سر سے جا لگا۔ میں ان کے پاؤں سے لپٹ گیا اور کہا کہ آپ کو 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کا واسطہ ہے، اپنی اصل حالت میں واپس آ جائیں۔ تب وہ اپنی پہلے والی حالت پر واپس لوٹ آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے تو کہنے لگے دنیا کو ترک کر دو، رضائے مولا پاؤ گے، اور جو کچھ ہاتھ میں ہے اسے چھوڑ دو، اللہ کی محبت سے سرفراز ہو جاؤ گے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی زیارت کرا دے۔ تو اتنے میں ایک نورانی چہرے والے صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں اللہ کا بندہ اسرائیل ہوں۔ میں ان کے قریب ہوا اور دعا کی درخواست کی تو انہوں نے مجھے دعا دی۔ میں نے ان سے کہا کہ بوقت جاں کنی مجھ سے نرمی فرمانا، یعنی روح قبض کرتے وقت مجھ سے نرمی فرمانا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جان کنی میں آسانی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہو۔ میں نے کہا مجھے کوئی مفید نصیحت بھی کریں تو فرمانے لگے کہ یاد کرتے رہو اس موت کو جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، سوائے اس ذات کے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ کہنے لگے یہ سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ ان دعاؤں سے مجھے تمام نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا اور کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود شریف محبت سے پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزو، دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔